میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں کچھ ربع اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست ریلیف دیا۔ پھر جلدی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ایک مستحکم معیشت اور معاشی بفرز کے ساتھ امریکہ ایران جنگ کے بحران میں داخل ہوا۔ اس بحران میں جہاں خطے اور دنیا کے دیگر کئی ممالک میں ایندھن کی قلت، پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایکسچینج ریٹ میں گراوٹ دیکھی گئی، اور ہم سے بہتر وسائل کے حامل بعض ملکوں کو عالمی مالیاتی اداروں کے پاس بھی جانا پڑا، وہاں پاکستان میں حکومت کے بروقت اور مدبرانہ فیصلوں اور مضبوط معاشی بفرز کی وجہ سے ایندھن کو کوئی قلت اور ریشننگ نہ ہوئی۔ نہ پیٹرول پمپس پہ قطاریں لگیں، نہ کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا، اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ متاثر ہوا، بلکہ اس بحران کے دوران فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حوالے سے عوام کو پیش آنے والی مشکلات کا ادراک ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ موجودہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے، لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریر کے آغاز میں پچھلے 2 سالوں کے سفر کا مختصر احاطہ کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سفر ایک مشکل مقام سے شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے انتھک محنت سے حالات پر قابو پایا ہے اور کئی اہم اور دور رس نتائج کی حامل معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ 2 درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے 1,751 ڈالر سے بڑھ کر 1,901 ڈالر ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل 4 ارب ڈالر سے کم تھے، اور جو اب بڑھ کر 17 ارب ڈالر سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی پچھلی مالی سال کے 38 ارب ڈالر کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم 38 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات 41 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا، موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔
2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطیٰ کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے، اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور S&P نے پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا، جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکہ پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ ویمن بینک کے نجکاری سے آغاز کیا، اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ PIA کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے